میں کار سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ مجھے اپنے خلاف سازش کا منصوبہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ ساری کہانی کے کاغذات کے لیے حلیہ اور نام بدل کر عدن جانا، کراچی میں جعلی نام سے بیگ صاحب کی کار گیراج میں کھڑی کرنا، سب پھنسوانے کے بہانے تھے۔ مجھ پر سیدھا سادہ چوری کا کیس بن رہا تھا۔ حلیہ بدل کر ملک سے فرار، پولیس کو وہ آسانی سے میرے پیچھے لگا سکتا تھا۔ زمان حارث کے نام کی بکنگ اسلام آباد میں نے کرائی، بینک سے پیسے میں نے نکلوائے۔ پھر میں تو پہلے ہی مقروض زندگی گزار رہا تھا، گویا صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ یہ اور اسی طرح کے دیگر خطرناک نتائج وسوسے بن کر تنگ کرنے لگے۔ پھر مجھے اس چھوٹے چمڑے کے تھیلے کا خیال آیا جو میری جیب میں تھا۔ وزن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں بہت سے کرنسی نوٹ ہوں گے۔ یہاں ظفر خاموش ہو گیا اور میز کی دراز سے ایک گلابی رنگ کا مضبوط پٹا نکالا اور طارق کو دیتے ہوئے کہا، یہ ان تاریک لمحات کی یاد میں میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ اس میں اس تھیلے کی قفل کی چابی تھی جو میں نے توڑ ڈالا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تالے کی چابی میری بائیں جیب میں ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ بیگ صاحب نے آنکھ بچا کر کار سے اترتے وقت پھرتی سے میری جیب میں ڈال دی۔ عظیم بیگ کی موت کے 2 دن بعد یہ میری جیب سے ملی۔ اگر پولیس میرے کمرے کی تلاشی لیتی تو یہ 5 منٹ میں مل جاتی۔ طارق نے چابی اور اس کے گلابی پٹے کو ہاتھ میں لے کر کہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اس تھیلے یا کیس کے تالے کی چابی ہے؟ جیسے ہی یہ میں نے دریافت کی ویسے ہی اس کو استعمال کیا۔ یہ قفل میں صحیح بیٹھی تھی۔ واہ! طارق کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بہرحال میں نے قفل کا پٹا توڑا اور کار کی ایک ہیڈ لائٹ کی روشنی میں تھیلے کو کھولا۔ پہلی چیز جو نظر آئی مجھے اس کی امید بھی تھی۔ میرے اسلام آباد سے لائے ہوئے نوٹوں کے علاوہ خاصی وزنی 2 ننھی تھیلیاں تھیں۔ ان کو بغیر کھولے میں جان گیا کہ یہ کیا ہیں۔ میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ ان تھیلیوں میں بیگ صاحب ہیرے رکھا کرتے تھے جن پر وہ پچھلے کچھ عرصے سے سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ میں نے وہ تھیلیاں نہیں کھولیں، البتہ میں نے تھیلی کو ٹٹول کر اندازہ کر لیا کہ وہ ہیرے ہی ہیں۔ مجھے ان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ ہم لوگ ہیروں سے بیگ صاحب کی دلچسپی کی کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، پر اب علم ہوا کہ وہ تو مجھے تباہ کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ سب مجھ سے ایک خوفناک انتقام کا تانا بانا تھا۔ مجھ پر سب روشن ہو گیا۔ اب عمل کا وقت آ چکا تھا۔ سوچ لیا کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے عظیم بیگ کو گھر سے 1 میل پیچھے چھوڑا تھا۔ ان کو گھر تک پہنچنے میں 20 منٹ لگتے، اگر تیز چلتے تب 15 منٹ۔ جہاں پہنچتے ہی وہ میری اس نام نہاد چوری کا واویلا کر دیتے اور شاید کراچی پولیس کو اطلاع بھی کرتے۔ میں نے ان کو صرف 5 منٹ قبل چھوڑا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر میں تیزی سے واپس جاؤں تو ان کے گھر پہنچنے سے قبل ان کو جا لوں گا۔ وہاں کیا ہوگا وہ بعد کی بات ہوگی۔ میری دم پر عظیم بیگ نے پاؤں رکھ دیا تھا۔ مجھ سے جوابی کارروائی میں جو کچھ ہو سکتا مجھے کرنا ہی تھا۔ اس بات کے دل میں آتے ہی خوف مجھ سے رخصت ہو گیا۔ اب بازی میری ہونے والی تھی، کیونکہ میری تو اب زندگی ہی داؤ پر تھی۔ میں تیزی سے گھر کی جانب جا رہا تھا جب میں نے اپنے دائیں جانب سڑک پر گولی چلنے کی آواز سنی۔ مجھے ایسے لگا کہ گولی کہیں نزدیک سے چلائی گئی ہے۔ میں نے فوراً کار روک دی۔ پہلا خیال یہ آیا کہ لازمی وہ مجھ پر فائرنگ کر رہے ہیں، پر مجھے کوئی سڑک پر نظر نہیں آیا، حالانکہ سڑک پر بھرپور چاند کی روشنی تھی۔ مجھ سے تقریباً 100 گز آگے وہ جگہ تھی جہاں میں نے بیگ صاحب کو اتارا تھا۔ 1 منٹ بعد میں نے کار کو اسی مقام پر لے جا کر روک دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ خلاف توقع عظیم بیگ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر دروازے کے قریب مردہ پڑے تھے۔ ان کے چہرے پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ ظفر علی نے اپنا سانس درست کیا۔ اس پر طارق نے سوال کیا، گولف کورس کے قریب؟ جی ہاں، ظفر نے کہنا شروع کیا۔ وہ اپنی پیٹھ کے بل لمبا پڑا ہوا تھا اور یقینی طور پر مر چکا تھا۔ اس کی ایک آنکھ آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہیں۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کے کان سے بہہ کر نیچے کو جا رہی تھی۔ اس کے قدموں کے پاس ایک ریوالور بھی تھا۔ چند سیکنڈ تو میں ساکت سا لاش کو دیکھتا رہا۔ انہوں نے میری آزادی اور عزت ہی خطرے میں نہیں ڈالی تھی، بلکہ اس شخص کے پاگل پن کی حد دیکھیے کہ خود مر کر میرے لیے موت کا انتظام کر گیا تھا۔ اس نے خودکشی کرتے ہوئے شاید آخری بات یہ سوچی ہو کہ اپنے ساتھ وہ مجھے بھی مروا رہا ہے۔ ظاہر ہے میری حیثیت اس وقت ایک چور کی بن ہی چکی تھی، اب لاش کی موجودگی میں قاتل بھی ہو گیا۔ میں نے ریوالور اٹھایا تو حیرت سے دماغ معاف ہو گیا۔ وہ میرا ریوالور تھا۔
اب مجھے یاد آیا کہ یہ بیگ صاحب کا مشورہ تھا کہ میں اپنے ریوالور پر اپنے نام کے ابتدائی حروف کو نندہ کروا لوں۔ اپنے اطمینان کے لیے میں نے بغور لاش کا معائنہ کیا۔ اس وقت مجھے ان کی کلائیوں پر کئی زخم وغیرہ نظر آئے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے خودکشی سے قبل خود کو یہ زخم لگائے ہوں گے، گویا یہ بھی منصوبے کا حصہ ہوگا۔ میری گردن پھانسی کے پھندے سے نہ بچ سکے، اس کے لیے اس نے خاصا پکا انتظام کیا تھا۔ تھانہ کچہری اس موت کی خودکشی قرار نہ دے سکے تو اس کو قتل کا روپ دینے کے لیے اس نے وہ گولی بازو بھر دوری سے چلائی جس سے چہرے پر بارود کے جلنے کے نشان نہیں مل سکتے تھے۔ زخم بھی صاف تھا اور خون کا باہر کی جانب بہاؤ بھی بند ہو چکا تھا۔ میں ہی وہ آخری شخص تھا جو اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ میں نے ہی اس کو کار میں چاندنی رات کی سیر کا کہا تھا۔ یہ وہ جھوٹ تھا جو میں نے اپنے کانوں سے اسے اپنی بیوی کو کہتے سنا۔ میرے ہی ریوالور کی گولی سے اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس کے منصوبے کے بر وقت انکشاف سے میں نے اپنی جان بچا لی۔ اس ریوالور کا منظر سے ہٹانا، قیمتی چیزوں کو واپس ان کی جگہ رکھنا، نوٹوں کے بنڈل کو اسی میز کی دراز میں رکھنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ مگر اب اپنی جان کیسے بچائی جائے، یہ سوال دماغ میں چکر کھانے لگا۔ ظفر، طارق اور ندیم کے اور نزدیک ہو کر بولا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت میں نے وہ فیصلہ کیا جس پر بھرپور عمل بھی کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بور نہیں ہوں گے۔ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ میں نے بے وقوفانہ حرکت کی، مگر پولیس نے مجھ پر کبھی شک نہیں کیا۔ بہرکیف میں لاش کے پاس 15 منٹ ٹہل کر آئندہ کی حکمت عملی سوچتا رہا۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خوف کے عنصر پر میں نے قابو پا لیا تھا۔ حضرات، اب میں اس موقع پر شطرنج کا کھلاڑی بن گیا تھا۔ اسی کھیل کو سامنے رکھ کر میں اپنی چالوں کو ترتیب اور منصوبہ بندی کرنے لگا۔ میں نے اپنے حریف سے مزید آگے کی سوچنا تھی۔ حریف کے منصوبے کا کچھ حصہ تو میرے علم میں آ چکا تھا، نہ جانے ابھی مزید اور کتنی چالیں تھیں جن سے میں بری طرح سے کچلا جا سکتا تھا۔ میں وہاں سے فرار نہیں ہوا، لاش گھر کی حدود میں لا کر رکھی، قیمتی اشیاء اور کرنسی نوٹ واپس ٹھکانے پر رکھے، مگر ان سے مجھے کیسے مدد ملی؟ آدھ منٹ میں میں نے اپنے دماغ میں منصوبے کا خاکہ بنایا۔ منصوبے کی تفصیل پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے لاش اٹھا کر کار کے فرش پر رکھی اور کار ہی کے فرشی قالین سے لپیٹ دیا۔ ریوالور بھی اٹھا لیا، وہاں گھاس پر کسی قسم کا کوئی نشان باقی نہیں رہنے دیا۔ واپس سفید محل جاتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ میرے منصوبے کی شروعات ٹھیک جا رہی ہیں۔ میں بچ سکتا ہوں، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ صرف بہادر بن کر خود پر اعتماد بحال رکھنا شرط تھی۔ اگر کچھ غیر متوقع اور غیر معمولی نہ پیش آیا تو میرا یہ منصوبہ ناکام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ گھر کے قریب پہنچ کر میں نے کار کی رفتار بہت کم کر لی۔ سڑک پر سناٹا تھا۔ میں نے کار کو گھر سے کچھ دور سڑک کی دوسری جانب میدان میں اتار دیا۔ ریوالور کو جیب میں باقی چیزوں کی ایک گٹھڑی کی صورت باندھا۔ لاش کو بے خوف بھری چاندنی میں گھر کے لان والے دروازے کے اندر لایا۔ میرے سامنے کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ وہ جوتے جنہوں نے آپ کو میرے پیچھے لگایا، ظفر علی نے ایک مختصر وقفہ لیا۔ جب تک انہیں پہنا وہ مجھے تکلیف ہی دیتے رہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے قدموں کے نشان مالی کے اوزاروں کے رکھنے والے شیڈ جہاں میں نے لاش رکھنا تھی اور گھر تک نرم زمین پر قطن نہیں ہونے چاہیے، اسی لیے ان کے جوتے مجبوراً پہنے۔ میں نے اپنے جوتے وغیرہ دوبارہ استعمال کے لیے لاش کے پاس رکھ دیے اور ارادتاً ان کے جوتوں کے کچھ نشان بڑی کھڑکی کے نیچے نرم زمین پر اور کئی ایک اندر قالین پر لگا دیے۔ لاش کے کپڑے اتارنا، پھر اس کو دوسرے کپڑے اور جوتے پہنانا بالکل بھی آسان کام نہیں تھا۔ اوپر سے ان کی جیکٹ میں روزمرہ استعمال کی اشیاء اسی ترتیب سے رکھنا بھی کچھ کم مشکل نہیں تھا۔ لاش کا منہ آپ دونوں نے دیکھا ہوگا، ان کے منہ سے مصنوعی دانت نکالنا، اللہ کی پناہ وقت ملتا تو ان کے جوتے طریقے سے بند کرتا، اسی طرح سے ان کی آستینیں بھی نیچے کر دیتا۔ جیبی گھڑی کو ان کی واسکٹ کی غلط جیب میں ڈالنا بڑی غلطی تھی۔ اب آگے کیا کہوں؟ باقی کہانی آپ کو معلوم ہے، مگر مجھے تم سے ایک سوال کرنا ہے۔ ظفر علی نے بنا بولے سر جھکا دیا۔ فرض کرو، ندیم برق نے کہنا شروع کیا، کہ کوئی شخص تمہاری جگہ ملزم بنا کر قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جاتا، تب تم کیا کرتے؟ میں اپنا فرض سمجھ کر اپنی کہانی اس ملزم کے وکیل کے پاس لے جاتا اور سب سچ کہہ دیتا۔ طارق بہت زور سے ہنسا اور کہا، اب چونکہ مسئلہ حل ہو گیا تو یہ مذاق کے موڈ میں آ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص اس جرم میں نامزد نہیں ہوا۔
کسی کے بھی خلاف کوئی شہادت نہیں مل سکی۔ انسپیکٹر مظفر سے آج ہی مل کر آیا ہوں، وہ بھی خالد برنی کے نظریے سے متفق نظر آتا ہے کہ یہ کسی فرد یا افراد کی کوئی انتقامی کارروائی ہے، لہٰذا عظیم بیگ کی موت کا کیس اب ختم سمجھو۔ باتوں میں کافی وقت ہو گیا۔ اچھا، اب میں نے اور برق صاحب نے 7:30 بجے کہیں جانا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جس نے تمہاری گردن میں پھانسی کے پھندے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب حالات کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں تم اب بھی مجھے مورود الزام ٹھہراتے ہو یا نہیں، مجھے معلوم نہیں، مگر کیا تم مجھ سے ہاتھ ملاؤ گے؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی قاتل و مقتول۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ظفر کے سامنے یہ تم نے کیا کہا کہ ہم نے 7:30 بجے کسی جگہ جانا ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں جانا، ندیم برق نے کہا۔ بے شک ہم دونوں نے ایک ریستوران میں کھانا کھانے جانا ہے، یہ ایک خوشی کا موقع ہوگا۔ جناب، میں ایک خاتون سے شادی کر رہا ہوں، طارق نے کہا۔ مجھے علم ہے تم منیبہ سے شادی کر رہے ہو، ندیم برق نے خوشی سے کہا۔ یہ تو واقعی بہت اچھی خبر ہے، ملاؤ ہاتھ۔ طارق میاں، میں تم دونوں کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری بچی پہلے ہی بہت تکلیف اٹھا چکی، اب اللہ نے اس پر اپنا کرم تمہاری صورت میں کر دیا ہے۔ ریستوران میں کھانے کے دوران طارق نے سوال کیا، ظفر علی سے بات چیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی طارق کے منہ سے آخری لفظ ادا بھی نہیں ہوا تھا کہ ندیم برق نے جواب دیا، میرے حساب سے سب سے عجیب بات اس کی کہانی میں طنز کا پہلو ہے۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ عظیم بیگ کی ظفر علی سے پاگل پن کی حد تک نفرت کا سبب کیا تھا، مگر اس غریب کو تو بیگ کے مرنے تک اس نفرت کا سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ ہم بھی اس بات کو منیبہ کی وجہ سے پی گئے۔ ظفر کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ پاگل شخص کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ رہی اس کی کہانی تو وہ سیدھی سادی اور قطعاً چونکا دینے والی نہیں ہے۔ البتہ عظیم بیگ کا پاگل پن ثابت ہے۔ طارق بے اختیار ہنس دیا۔ وہ پاگل پن یہ ہے کہ نفرت کی آگ میں جلتے شخص نے شک کو بنیاد بنا کر ایک ایسا عیارانہ منصوبہ تخلیق کیا جس میں شکار سے پہلے شکاری کو خود مرنا تھا۔ لا حول ولا۔ اب ذرا ظفر کے جوابی اقدام پر آئیے۔ وہ موت کے جبڑوں میں آ کر واپس نکلا ہے، حالانکہ وہ قطعاً معصوم تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ سچ بول کر اس کی جان نہیں بچ سکتی تھی۔ برق صاحب بولے، آپ جو مرضی کہیں، مگر طارق نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ایسی صورتحال میں ظفر کے عظیم بیگ کے بہروب اور اداکاری کے غیر معمولی خیال کو داد دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ بالکل بھی غیر معمولی نہیں۔ ایسے حالات میں کوئی بھی عقل مند شخص ایسا ہی کرتا۔ وہ آوازوں کی نقل کا ماہر تھا، اداکاری کی الف بے سے بھی خاصی واقفیت تھی۔ عظیم بیگ کی آواز کامیابی سے نکالنے میں پہلے ہی مشہور تھا، پھر اس کا دماغ شطرنج کے کھلاڑی کا تھا، گھر بھر سے واقفیت رکھتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ حالات اس کے حق میں تھے، جیسا چاہا ویسا ہی ہوا، کوئی غیر متوقع بات نہیں ہوئی۔ ندیم برق بولے، کیا آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں؟ طارق نے طنزاً سوال کیا۔ دیکھو طارق میاں، یہ طے ہے کہ اگر ظفر علی کو شک نہ ہوتا تو وہ لازمی اس سازشی پھندے میں پھنس جاتا اور پھانسی کے تختے تک جا پہنچتا۔ ایسی کتنی ہی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں حالات کے گرداب میں ایک معصوم اور بے گناہ پھنس کر سولی پر چڑھ گیا۔ یہاں عظیم بیگ نے کیا کیا؟ اپنی زندگی دے کر دوسرے کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کر گیا۔ اپنے آپ کو ذرا جج کی کرسی پر بیٹھا تصور کرو، سامنے ظفر علی چوری اور قتل کا ملزم اور اس کی ناقابل یقین کہانی ہو، تم اور میں سزائے موت کا حقدار سمجھیں گے۔ طارق نے سپاٹ چہرے سے برق صاحب کو دیکھا۔ معافی چاہوں گا، میں ایسے دیگر ملزمان کے بارے میں نہیں جانتا، پر جہاں تک اس ظفر علی کا تعلق ہے مجھے ہمیشہ سے یقین تھا کہ وہ قطعاً بے قصور ہے۔ ندیم برق جذباتی ہو کر بولے، آپ نے ظفر علی کے ہاں بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تھی۔ عام طور سے تو آپ کسی کے بارے میں محتاط رائے دیا کرتے ہیں، لیکن آج ظفر علی کے بے قصور ہونے کا آپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، اب تبدیل شدہ حالات و واقعات کے تحت ہم اس کو ملزم نہیں ٹھہراتے، پر آپ کیوں اتنی شدت سے اس کے معصوم ہونے کی وکالت کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایسے کیا ثبوت آ گئے ہیں برق صاحب؟ قیاس نہیں، یہ بات یقین اور وثوق سے کہہ رہا ہوں، برق صاحب نے بہت نرم مگر پروثوق لہجے میں کہا۔
طارق میاں میری بات سنو، بلا کسی دلیل کے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بے قصور ہے۔ شروع سے ہی میں ایک ایسی بات جانتا تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اسے بے قصور سمجھا۔ ہم میں یہ بات بھی ہوئی تھی نا کہ اگر تم اور میں اس مقدمے میں جج ہوتے اور ظفر ملزم تو کیا ہوتا؟ تو پھر سنو، میں یہ فضول مشق سرے سے کرتا ہی نہیں، کیونکہ میں اس وقت جج نہیں، کسی دوسری حیثیت سے عدالت میں ہوتا۔ میں گواہوں کے کٹہرے میں حلفیہ گواہی دے رہا ہوتا۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ ظفر کے پاس اپنی کہانی کے حق میں ایک بھی شہادت نہیں، تو لو اب اس کا جواب بھی سن لو۔ وہ شہادت میری ہوتی، وہ میں دیتا، اور صرف وہ اکیلے ہی سب پر بھاری ہوتی میاں۔ یہ کہہ کر ندیم برق پھر کھانا کھانے میں منہمک ہو گئے۔ ندیم کے گفتگو کے اس انداز نے مارے تجسس کے طارق مسعود کے چہرے کا خون نچوڑ کر رکھ دیا۔ ان کے آخری الفاظ کے بعد کہیں جا کر چہرے کا دوران خون بحال ہوا، اور ایک پھیکے سے کہے کے ساتھ طارق کی جان میں جان آئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ کا خواب ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سارا وقت جب میں لطیفہ آباد میں اس کیس پر کام کر رہا تھا اور آپ بھی تقریباً تمام وقت میرے ساتھ تھے، کیا تب بھی آپ کو اس کی معصومیت کا علم تھا؟ ندیم برق نے اسبات میں اپنا سر ہلایا اور آخری چند لقمے لے کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بہت سادہ سا جواب ہے، میں نے ہی عظیم بیگ پر گولی چلائی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم کو پریشان کر دیا۔ طارق کو ندیم کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ طارق میاں وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا، یہ قتل نہیں تھا۔ مگر ٹھہرو، پہلے میری پوری کہانی سنو۔ اس اتوار کی رات میں ہوٹل سے تقریباً 10:15 بجے کھانا کھا کر ٹہلنے نکلا اور سفید محل کے پیچھے سڑک کے موڑ تک جا پہنچا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گولف کورس کا 8واں گڑھا تھا۔ اچانک میں نے ایک کار کو آ کر رکنے کی آواز سنی، پھر میں نے عظیم بیگ کو دیکھا۔ تم کو یاد ہوگا جب میں نے کہا تھا کہ اپنے اور اس کے جھگڑے کے بعد ایک اور دفعہ گولف کورس کے قریب دیکھا تھا، تو یہ وہ موقع تھا۔ طارق کی مارے حیرت کے آنکھیں پھیل گئیں۔ برائے مہربانی بات جاری رکھیے۔ تم جانتے ہی ہو وہ چاند کی تاریخیں تھیں، مگر میں ایک پیڑ کی آڑ میں پتھر کی دیوار کے قریب ہو گیا۔ ظفر علی اور عظیم بیگ دونوں سے اوجھل تھا، مگر ان کی آوازیں سن سکتا تھا۔ ان کے مابین جو کچھ ظفر نے بتایا بالکل وہی میں نے بھی سنا۔ پھر میں نے کار کو جاتے دیکھا، عظیم بیگ کا چہرہ نہ دیکھ سکا کیونکہ میری جانب اس کی پیٹھ تھی، مگر اس نے اپنے بائیں ہاتھ جارحانہ انداز سے کار کی جانب شدید غصے میں لہرایا۔ میں نے اس کے واپس گھر جانے کا انتظار کیا کیونکہ میں اس آدمی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، مگر وہ گھر میں نہیں گیا بلکہ ادھر ہی گھاس پر ساکت کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ ایسے ہی کھڑا رہا، پھر اچانک اس نے دائیں ہاتھ سے جیب سے کچھ نکالا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ بالکل صاف نظر آیا۔ اس کے دانت یقین کرو ایسے کچکچا رہے تھے جیسے پاگل بھیڑیا، آنکھیں جن سے جہنم کے شعلے نکل رہے ہوں، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ تو گیا۔ اچانک اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا جس میں ایک ریوالور تھا، جس سے اس نے اپنے سینے کا نشانہ لیا۔ مجھے ساری زندگی یہ شک رہے گا کہ کیا واقعی اس رات عظیم بیگ اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا یا نہیں۔ ظفر علی کا تو یہی موقف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید صرف اپنے آپ کو زخمی کرنے پر اکتفا کرتا اور ظفر پر چوری اور اقدام قتل کا الزام لگاتا۔ اس وقت میں سمجھا کہ یہ پاگل آدمی خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جو چاہ رہا تھا کر گزرتا، میں اوٹ سے نکلا اور دوڑ کر آیا، اس کا بازو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے دیوانوں کی سی طاقت سے میرے سینے پر ضرب لگائی اور ریوالور کا رخ میرے سر کی جانب کر دیا۔ اس سے قبل کہ وہ گولی چلاتا، میں نے جان بچانے کی خاطر اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے اس کی کلائیاں پکڑ لیں۔ یہی وہ زخم ہیں جو مرنے کے بعد اس کی کلائیوں پر پائے گئے۔ اس کی خودکشی گئی جہنم میں، اب تو میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کوئی لفظ بولے بغیر ہم دونوں جانوروں کی طرح گتھم گتھا ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کس طرح سے ایک پاگل دیوانے کے مقابلے میں میرا پلڑا بھاری رہا۔ یوں اس کا ریوالور اب میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ کا کرم ہی تھا کہ اس وقت گولی نہ چلی، ورنہ اس کے بجائے اس رات میری لاش ملتی۔ وہ ریوالور کو چھوڑ کر میرے گلے اور نرخرے پر جنگلی بلی کی طرح سے حملہ آور ہو گیا۔ میں نے اس صورتحال سے اپنی جان بچانے کے لیے گز بھر کے فاصلے سے اس کے چہرے پر گولی چلا دی۔ بس فوراً ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ دھڑام سے گھاس پر گر گیا۔ میں نے ریوالور نیچے رکھا اور اس کو جھک کر دیکھا۔
میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں ساکت ہو کر اسے تکنے لگا۔ کچھ پتہ نہیں کب تک میں وہاں بیٹھا رہا کہ اچانک مجھے کار کے واپس آنے کی آواز سنائی دی۔ طارق میاں وہ تمام وقت جب ظفر کے لاش کے پاس ٹہل رہا تھا، میں چند گز دور اس کے پریشان چہرے کو چاند کی روشنی میں بالکل صاف دیکھتا رہا۔ میں سامنے آنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسی صبح میرا عظیم بیگ سے جھگڑا ہوا تھا، جس کے کئی ایک گواہ تھے۔ عظیم بیگ کے مرنے کے بعد خیالات کے ہچکولوں میں میرا دل اوپر نیچے ہی ہوتا رہا۔ مشتبہ افراد کی فہرست میں اول نام میرا ہی آنا تھا۔ مجھے بھی اب پھونک پھونک کر قدم اٹھانے تھے۔ ممکنہ حد تک مجھے جلد از جلد واپس ہوٹل پہنچنا تھا۔ وہاں پہنچ کر کسی حد تک میں محفوظ تھا۔ لبوں پر رات کے فسانے کا کبھی ذکر نہیں آنا تھا۔ ہاں البتہ میں نے فرض کر لیا تھا کہ ظفر علی سب کو لاش کے ملنے کا بتائے گا اور سب لوگ اس کو خودکشی کا نام دیں گے۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ جب ظفر علی نے لاش کو اٹھایا تب میں چپکے سے کھسک گیا اور ہوٹل پہنچ کر ہی دم لیا۔ طارق ایک معمول کی طرح دم بخود ساکت بیٹھا ندیم برق کی کہانی سن رہا تھا۔ میں نے کمرے میں جا کر ایک خط لکھا اور دودھ کا گلاس لانے کے لیے ویٹر کو بلوایا۔ اس وقت رات کے 11 کا وقت تھا۔ اس کے فوراً بعد میں بستر پر چلا گیا پر سو نہ سکا۔ ندیم خاموش ہو گئے۔ اب جو انہوں نے طارق کو نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا جھکا ہوا سر پکڑ رکھا تھا۔ آپ سو نہ سکے؟ طارق بڑبڑایا۔ میں بھی سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، سر گھوم رہا تھا۔ اب بہتر ہے۔ اس کا چہرہ قدرے پیلا نظر آ رہا تھا۔ ندیم صاحب، آئندہ میں کبھی کسی جرم کی تفتیش کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ عظیم بیگ کی پر اسرار موت کی تفتیش طارق مسعود کا آخری کیس ہوگا۔ اچانک طارق واپس اپنی جون میں آ گیا اور ہنس کر کہا، ارے چھوڑیے سب کچھ ندیم صاحب، مجھے اب مزید کیا کہنا ہے، صرف یہ کہ آپ نے مجھے مات دے دی، لہٰذا آج کے اس کھانے کے پیسے آپ ہی دیں گے۔